اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شیخ صالح تقی کے ساتھ پیش آنے والا سچا واقعہ ہے۔ انہی کی زبانی سنیے۔ میرا بیٹا جس کی عمر 5 سال تھی، اسے بخار ہو گیا۔ مختلف ادویات دینے سے بھی کوئی افاقہ نہ ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے بخار کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ڈاکٹروں نے ہدایت کی کہ اس بچے کے میڈیکل ٹیسٹ کروائے جائیں تاکہ مرض کی صحیح تشخیص ہو سکے۔ میڈیکل رپورٹس انتہائی پریشان کن تھی۔ بچہ ایک ایسے موذی مرض میں مبتلا تھا جس کا علاج اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور تھا۔ ادھر بچے کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ مجھ پر تو غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ دن کو چین تھا نہ رات کو سکون۔ ہر وقت بچے کی اذیت بری شکل نظروں میں گھومتی رہتی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں روشنی کا ایک کوندا سا لپکا اور میری توجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی طرف ہو گئی، اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو۔ میں رات کے وقت حسب معمول تہجد کے لیے اٹھا۔ میں نے کہا طریقی میں صدقہ کرنا چاہیے تاکہ میرے صدقے کے بارے میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکے۔ میں کسی ضرورت مند کی تلاش میں اٹھ کھڑا ہوا۔ موسم انتہائی سرد تھا۔ لوگ اس وقت اپنے بستروں میں گھسے نیند کے مزے اڑا رہے تھے۔ مجھے تلاش بسیار کے باوجود کوئی مفت نظر نہیں آیا۔ صرف ایک خوبصورت سفید بلی ملی تھی جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ وہ شکل سے بھوکی محسوس ہو رہی تھی۔ میں گھر گیا اور گوشت کے ٹکڑے لا کر اس کے سامنے ڈال دیے۔ اس کے بعد میں فجر کی نماز ادا کرنے مسجد میں چلا گیا۔ فجر کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا۔ جلد ہی میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا کوّا میرے بچے پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ اچانک ایک طرف سے یہی سفید بلی نکلتی ہے اور کوے پر حملہ آور ہو جاتی ہے اور پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اور بچہ بالکل محفوظ رہتا ہے۔ میں بیدار ہوا اور سب سے پہلے بیٹے کے پاس گیا۔ مجھے اپنے بیٹے کے چہرے پر تازگی اور صحت کے آثار محسوس ہوئے۔ اس کا بخار بھی اتر چکا تھا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر بھی اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس بچے کے دوبارہ ٹیسٹ کروائے گئے۔ اب کی بار سارے ٹیسٹ ٹھیک تھے۔ اس موذی مرض کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اب اللہ کی رحمت سے وہ بچہ جوان ہو چکا ہے۔ وہ حافظ قرآن اور بہت اچھا عالم بن چکا ہے۔ میں جب بھی اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں میری نظروں کے سامنے یہ واقعہ گھوم جاتا ہے۔ میں یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہر پڑھنے سننے والا اس سے مستفید ہو سکے اور اس روش کو اپنا کر دنیا اور آخرت میں ابدی مسرت حاصل کر سکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دوسروں پر رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے۔ تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر مہربان ہوگا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں صدقہ اور رحم کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ جب مشکلات آتی ہیں تو صدقہ اور رحمت کی دعاؤں سے اللہ کی بے پناہ رحمت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔